پھر تیسرا بڑا مسئلہ جو ہمارے معاشرے کا وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا نظام اسلام نے لوگوں کو بھکاری بنانے کے لیے رائج کیا ہے. یہ تیسرا بڑا مسئلہ ہے معاشرے کا. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ زکوٰۃ کا نظام اسلام نے لوگوں کو بھکاری بنانے کے لیے بنایا ہوا ہے. ہم کیا کریں گے؟ سیٹ صاحب نکلے گا, اس نے 500 کی گڈی لی ہوئی ہے, وہ ایک ملا اس کو 500 دے دیے, دوسرا ملا 500 دے دیے, تیسرا ملا 500 دے دیے. او بھائی 500 کی تو میرے اور آپ کے گھر میں چائے بھی نہیں بنتی. 500 سے ہوتا ہے کچھ؟ 5000 سے کچھ نہیں ہوتا. 500 سے کیا ہوگا؟ تو آپ نے جس کو 500 دیے, آپ نے اس کو ایک وقت کا کھانا بھی ڈھنگ سے نہیں دیا, تو اگلے وقت وہ پھر کھڑا ہوگا ہاتھ پھیلا کر. اس کراچی میں اربوں روپے کی زکوٰۃ نکلتی ہے, اربوں روپے کی. کراچی میں حال کچھ نہیں بدلا, اور سالوں سے نکل رہی ہے, پھر بھی نہیں ہو رہا. اور زیادہ مانگنے والے آ رہے ہیں, اور زیادہ زکوٰۃ طلب کرنے والے آ رہے ہیں, اور زیادہ پیسہ لینے آ رہے والے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے زکوٰۃ کے نظام کو ہی نہیں سمجھا. ہم سمجھتے ہیں بھکاری بنانے کو ٹولہ ہے, اور حل کیا نکالا؟ روڈوں کے اوپر لوگوں کو کھانا کھلاؤ, یہ سب سے بڑی زکوٰۃ سے خدمت ہو رہی ہے. انتہائی بیوقوفی کی. زکوٰۃ کا نظام اس لیے قائم ہوا کہ اگر میں معاشی طور پر کمزور ہوں تو میرا مسلمان بھائی جو معاشی طور پر تونگر ہے وہ اس سال مجھے اتنی زکوٰۃ دے گا کہ میں اپنا کوئی کاروبار سیٹ کروں, میں اپنا کوئی ایسا معاشی معاملہ حل کروں کہ جب اگلا سال آئے تو میں زکوٰۃ لینے والا نہ ہوں بلکہ لوگوں کو زکوٰۃ دینے والا بن جاؤں. اور اگر میں لوگوں کو زکوٰۃ دینے والا نہ بن سکوں تو کم از کم ایک سال میں اس قابل ضرور ہو جاؤں کہ اگلے سال میں اس کی زکوٰۃ نہ لوں بلکہ وہ زکوٰۃ کسی دوسرے مسلمان بھائی کو دے دی جائے, تاکہ اس سال میں وہ اپنے آپ کو سسٹین کرے اور اگلے سال وہ معاشرے کے اندر زکوٰۃ دینے والا بن جائے. اگر میں اور آپ, بالخصوص ہمارے وہ ساتھی جن کی زکوٰۃ لاکھوں میں نکلتی ہے, کچھ کی کروڑوں میں نکلتی ہے, آپ 5-10 لوگ سلیکٹ کر لیں اپنے خاندان کے, اپنے محلے کے, اپنے علاقے کے, اپنے جان پہچان میں, قرابت داروں میں, اور اس کو آپ ایک معقول رقم دے دیں, 2 لاکھ, 5 لاکھ, 10 لاکھ, اور اس کو ایک چھوٹا سا کاروبار کرا دیں, یار یہ پیسے سے تم یہ بزنس شروع کرو, اور ہر مہینے میں تم سے رپورٹ لوں گا تم نے کیا کیا ہے. پورے سال جب آپ اس کو مانیٹر کریں گے, اس سے حساب کتاب لیں گے, انشاءاللہ اس بات کی امید ہے کہ اگلے سال اگر وہ زکوٰۃ دینے والا نہیں ہوگا تو کم از کم لینے والا بھی نہیں ہوگا. اتنا تو سسٹین کرے گا نا کہ وہ زکوٰۃ کی اس لعنت سے, لینے کی لعنت سے محفوظ ہو جائے. لیکن کچھ ہے ہی نہیں, ہر چیز میں 500 لٹا دو, 1000 لٹا دو, سمجھ لیا ہم نے وہ راشن پہنچاؤ سب کے گھروں میں. وہ بھائی پہنچاؤ, کس نے منع کیا ہے یار, لیکن بھکاری تو نہیں بناؤ نا معاشرے کو. ہم نے لوگوں کو بھکاری بنا دیا ہے. خدا کا واسطہ ان باتوں پہ غور کریں, توجہ کریں, زکوٰۃ کے نظام کو سمجھیں. اور احادیث تو میں کئی ساری لے کر آیا تھا, لیکن صرف ایک حدیث سنا کے بات ختم کر رہا ہوں, اور یہ حدیث دونوں طبقوں کے لیے. حدیث یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ کسی مال میں نہیں ملتا مگر اس کو ہلاک کر دیتا ہے. زکوٰۃ کسی مال میں نہیں ملتی مگر اس کو ہلاک کر دیتی ہے. اس کی 2 شرح ہیں. پہلی شرح یہ ہے کہ اگر ایک شخص مالدار ہے, اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی, تو اس کی جو زکوٰۃ کی رقم اس کے مال میں ملے گی وہ اس کے مال کو ہلاک کر دے گی, یعنی اس کے مال میں کمی آنا شروع ہو جائے گی. تو اس لیے زکوٰۃ پابندی سے کیلکولیٹ کر کے ایکوریٹ رقم دینی چاہیے, اور بلکہ جو ایکوریٹ رقم ہے اس سے بھی تھوڑی زیادہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے نا, یہ پہلی بات. دوسری بات, دوسری شرح وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جس مال میں مل جائے اس کو ہلاک کر دے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن پر زکوٰۃ شرعی طور پہ لگ نہیں رہی ہوتی, لیکن وہ لوگوں کے سامنے مسکین بن کر, بھکاری بن کر, کمزور بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پلیز ہمیں بھی زکوٰۃ سے تعاون کر دیں. اگر کوئی شخص ایسا ہوگا جس پر زکوٰۃ نہیں لگتی اور وہ کسی سے زکوٰۃ کا مال لے لے گا, تو جو اس کا اپنا مال ہوگا حدیث کے مطابق وہ بھی ہلاک ہو جائے گا. تو دونوں طبقوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں غور کرے, اور جو صاحب نصاب نہیں ہے, لوگوں سے مال لیتا ہے لیکن اس کی استطاعت ہے کہ وہ چاہے تو محنت مشقت کر کے زکوٰۃ لینے والوں کی کیٹیگری سے نکل سکتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ لینے سے بچے, کیونکہ یہ کسی کے مال کا میل ہے, اور میل لینا کوئی فخر کی بات نہیں ہے, یہ شرم کی بات ہے جو ہمیں آنی چاہیے جو لوگ بھی زکوٰۃ کو وصول کر رہے ہوتے ہیں. البتہ مجبوری ہے, اللہ کی طرف سے حالات ہیں, محنت مشقت کرے تاکہ اگلے سال ہم زکوٰۃ لینے والے نہ ہوں بلکہ زکوٰۃ دینے والے ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دین کے احکامات کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے, اور شریعت کے جو احکامات ہیں ان کو کما حقہ سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.